व्हाइट हाउस में दर्जन भर पादरी जमा हुए हैं। We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. मजहबी तसव्वुर जो इन दोनों मज़ाहिब के यहाँ मौजूद है, क़यामत की आखिरी जंग ये शुरू की गई है। इस जंग के अंदर यूरोप को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है। CNN ने ये साबित किया है अपने सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू कि ईरान ये जंग जीत रहा है। सऊदी अरब ने कैटेगोरिकली सिफारती सतह पर यह बयान जारी कर दिया है कि वो अपनी सरजमीन अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के हवाले नहीं करेगा। ईरान ने ऑयल रिफाइनरी के ऊपर कोई हमला नहीं किया। ईरान जब भी जवाबी कार्रवाई करता है तो उसको तस्लीम करता है। इराक के कुर्दों ने भी और ईरान के कुर्दों ने भी यह बयान जारी कर दिया है कि वो किसी भी किस्म की बगावत नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सुमरो। आप कल से एक वीडियो देख रहे होंगे कि व्हाइट हाउस में दर्जन भर पादरी जमा हुए हैं। ये पादरी इसलिए जमा हुए हैं कि ईरान के ऊपर इसराइल ने और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर जो जंग मुसल्लत की है, इस जंग के अंदर खुदा की रजामंदी को शामिल किया जाए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये पादरी दुआएं दे रहे हैं ट्रंप को कि ईरान में जो जंग मुसल्लत की गई है इसमें इन्हें फ़तह मिले। और इसके लिए एक मजहबी तसव्वुर जो इन दोनों मज़ाहिब के यहाँ मौजूद है, जिसे आर्मागेडन कहते हैं, यानी क़यामत की आखिरी जंग, ये शुरू की गई है। और इससे पहले भी खुद अमरीकी जर्नैलों की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये क्रूसेड है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू भी ये कह रहे हैं कि ये क्रूसेड है, यानी कि ये सलीबी जंग है। और सलीबी जंग में बुनियादी तौर पर इस तसव्वुर को पेश करके इस जंग के अंदर यूरोप को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है और मुसलमान मुल्कों को अपना दुश्मन तस्वुर किया जा रहा है। बात यह है कि यूरोप और अमेरिका ने तो अपना सियासी और कौमी ढांचा इस बुनियाद पर खड़ा किया कि सियासत के अंदर मज़हब खारिज है, मज़हब एक इनफरादी फेल है, इसका रियासती मामलात से लेना देना नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियों के मफादात हैं, जहाँ पर अमेरिका की कॉरपोरेट डेमोक्रेसी के मफादात हैं, वहाँ पर वो मज़हब के तसव्वुर को भी इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अवाम की हिमायत हासिल की जाए। हमें ये मालूम है और लोग जानते हैं इस बात को कि अभी तक अमेरिका को और इसराइल को उन्हें ये नैरेटिव बिल्ड करने में कौमी और अवामी हिमायत हासिल नहीं है। और इस हिमायत को हासिल करने के लिए वो मुसलसल ईरान के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक अब तक अमेरिका और इसराइल मुश्तरका तौर पर ईरान के 174 शहरों में कम से कम 2000 टन बारूद बमों की सूरत में गिरा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान जो है वो थम नहीं रहा। ईरान मुसलसल रिटेलिएट कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है। लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया के ज़रिए से, बिलखसूस यूरोपीय और अमरीकी मीडिया के ज़रिए से ये तासुर पेश किया जा रहा है कि ईरान शिकस्त के करीब है। बल्कि ये भी कहा गया, ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ईरान शिकस्त खुर्दा हो गया है। अब ईरान में ट्रंप अपनी मर्ज़ी से यहाँ लीडर लाना चाहते हैं। उन्होंने मुश्तबा खामनाई को बतौर सुप्रीम लीडर तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि ये आयतुल्लाह अली खामनाई की जो पॉलिसियाँ हैं उनको जारी रखेंगे। लेकिन ईरान जो है किसी भी किस्म के हवाले से दबाव में नहीं आ रहा। वो मुसलसल मज़ामत भी कर रहा है और अपनी कौम को मुत्तहिद भी किए हुए है। अमेरिका ने एक वारदात करने की कोशिश की है, इसराइल ने भी, कि ईरान के अंदर जो कुर्द मौजूद हैं उन कुर्दों के ज़रिए से बगावत कराई जाए। क्योंकि जब तक दाखिली तौर पर अवाम मुश्तइल नहीं होगी, अवाम खाना जंगी की तरफ नहीं जाएगी, अमेरिका को एक बड़ी कामयाबी नहीं मिलने वाली। अभी इस जंग के दौरान हमें अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी इदारों की जो खामोशी है वो ये बता रही है कि ये तमाम इदारे मफलूज हो चुके हैं। जो दूसरी आलमी जंग के बाद इदारे तश्कील दिए गए थे, जिसका मकसद और हदफ ये था कि दुनिया के अंदर जहरियत को, जंगों को मुसल्लत करने के हवाले से रोका जाएगा। इराक़ की तरह, लीबिया की तरह, अरब स्प्रिंग की तरह, अफ्रीकी ममालिक की तरह और लैटिन अमेरिकन ममालिक की तरह हमें ईरान का भी वैसा ही केस नज़र आ रहा है कि ये आलमी इदारे सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका की लौंडी की तरह काम कर रहे हैं। बात यह है कि अभी तक अमेरिका खुद
یہ جواز مہیا نہیں کر سکا. ٹرمپ اور اس کے مشیر یہ نہیں بتا سکے کہ آخر یہ جنگ کیوں مسلط کی گئی ہے. ایک انورٹڈ کاماز کے اندر جو ہے یہ کہا گیا کہ اگر ہم ایران کے اوپر حملہ نہ کرتے تو ایران امریکہ کے اوپر براہ راست حملہ کر دیتا. یہ جھوٹ پر مبنی بیانیہ ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے عراق کے اندر ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا نام لے کر بش نے وہاں پر اپنے اتحادیوں کے ذریعے سے 47 ممالک کا اتحاد بنا کر وہاں جنگ مسلط کی تھی اور فوج کشی کی تھی، جس کے بعد عراق کا پورا ڈھانچہ نیست و نابود کر دیا گیا تھا. ایران کے معاملے میں بھی بالکل وہی جھوٹ بولا گیا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہے، ایران ان جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرے گا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا. دنیا اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں جا رہی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کا براہ راست اثر اکانومی پر ہوگا. ابھی 4 برس پہلے ہم نے دیکھا کہ دنیا کو کرونا نے اپنی لپیٹ میں لیا تو دنیا کی معیشت تباہ ہوئی. اگرچہ میرا اس پر اس وقت بھی نیریٹو مختلف تھا کہ یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت دنیا کی اکانومیز کو شٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے. ابھی ایران کے معاملے میں بھی ہمیں صورتحال ہاتھ سے نکلتی دکھائی دے رہی ہے. جو ڈیٹا اس جنگ سے متعلق ابھی آ رہا ہے اس کے مطابق اب تک ایرانی فورسز کی جانب سے اسرائیل کے 7 ڈرونز بھی گرائے گئے ہیں، امریکہ کے جو طیارے تھے 3 وہ بھی گرائے گئے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ 6 کے قریب طیارے گرائے گئے ہیں. اسی طرح ایران نے امریکہ کے ان فوجی اڈوں کے اوپر حملے کر کے ان اڈوں کو بھی تباہ کیا ہے اور مجموعی طور پر ایران کی جانب سے 2000 ڈرون حملے کیے گئے ہیں. ان حملوں سے متعلق CNN جس کو میں ابھی دیکھ رہا ہوں اس پوری جنگ کوریج کے دوران وہ بہت حد تک بائسڈ ہے اور وہ والا نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو امریکہ کا ہے. اگرچہ CNN کی اپنی ایڈیٹوریل پالیسی اینٹائی ٹرمپ ہے، لیکن اس جنگ کے دوران CNN کی ہمیں پالیسی میں جھول نظر آ رہا ہے. اس کے باوجود CNN نے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے. اس رپورٹ کے اندر CNN نے یہ ثابت کیا ہے اپنے سیٹلائٹ امیجز کے تھرو کہ ایران یہ جنگ جیت رہا ہے. اور ایران اس لیے یہ جنگ جیت رہا ہے بحرین کے اندر، قطر کے اندر اور ابراہم لنکن کا جو بحری بیڑا تھا اس کے اوپر جو ایران نے حملے کیے ہیں، اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی جو فوجی طاقت ہے وہ ٹوٹی ہے اور جو دنیا کا مہنگا ترین ایئر ڈیفنس سسٹم جس کو تھاڈ کہتے ہیں اس کو مفلوج کر دیا. یہ حملے ایران کے میزائلوں کی زد میں آنے کے بعد وہاں پر انہیں فوجی نقصان بھی ہوا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اس CNN کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب امریکہ اور اسرائیل اپنے ان فوجی اڈوں کی تباہی کے بعد متبادل کے طور پر تلاش کر رہے ہیں دیگر اڈے. لیکن اس دوران ایک بڑی اچھی خبر یہ آئی کہ جب یہ تاثر دیا گیا کہ سعودی عرب کے اوپر آئل ریفائنریز کے اوپر ڈائریکٹ ایران نے میزائل داغے ہیں اور اس کے بعد سعودی عرب اس جنگ میں شامل ہوگا. امریکہ کی بھی یہی کوشش تھی، بالکل ویسے ہی کہ جیسے پرل ہاربر کا ایک جعلی حملہ کر کے امریکہ نے دوسری عالمی جنگ میں شمولیت کی تھی اور پھر جاپان کے اوپر ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے. بالکل ایسے ہی لیکن سعودی عرب نے کیٹاگوریکلی سفارتی سطح پر یہ بیان جاری کر دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حوالے نہیں کرے گا کہ وہ یہاں سے ایران کے اوپر حملہ آور ہو. اس کے بعد ایران نے نہ صرف اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے بلکہ شکریہ ادا کیا ہے اور یہ کہا ہے وضاحتی بیان میں کہ ایران نے آئل ریفائنری کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا. ایران جب بھی جوابی کارروائی کرتا ہے تو اس کو تسلیم کرتا ہے. یہ امریکہ کی شرارت ہے اور اس شرارت کے پیچھے صرف مقصد یہ ہے کہ امریکہ ایران کے قریب ایسی سرزمین حاصل کرنے میں کامیاب ہو جہاں سے وہ اپنے طیارے اڑا سکے اور ان طیاروں کے ذریعے سے ایران کے شہریوں کے اوپر، سویلین آبادی کے اوپر بمباری کرے. بالکل ویسے ہی جیسے نیتن یاہو نے غزہ کے اندر مسلسل 2 سال بمباری کر کے 60,000 سے زائد معصوم بچوں کو، معصوم شہریوں کو جاں بھاگ کیا، شہید کیا اور اس کے باوجود اس کا جو جنگی جنون ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا. ایران کی اس وقت جو پوری قیادت ہے جس نے مرکزی قیادت کے شہید ہونے کے بعد ایران کے سسٹم کو سنبھالا ہوا ہے، انہوں نے کیٹیگوریکلی عباس عراقچی کے ذریعے سے مسلسل بین الاقوامی میڈیا پر ایک بیان بار بار جاری کرایا ہے کہ ایران اب کسی قسم کے مذاکرات نہیں چاہتا
اور ایران مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن امریکی میڈیا اور پاکستان کے بعض میڈیا ہاؤسز یہ خبریں بار بار چلاتے رہے ہیں، کیونکہ یہ خبر ادھار لیتے ہیں گلوبل میڈیا کے ذریعے سے، جو امریکہ اور یورپ کی پشت پناہی میں کام کر رہا ہے، کہ ایران جو ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے، یعنی تیسرے ملک کے ذریعے سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ امریکہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ بار بار یہ چلائی جا رہی ہے کہ وہ ایران کے بحری ڈھانچے کو، یعنی بحری فوج کے ڈھانچے کو بھی تباہ کر چکے ہیں، اور ایران کے ڈرون حملے، میزائل حملے، اس کی شدت میں کمی آ رہی ہے. لیکن تازہ خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیل کے اوپر ایران نے اب کلسٹرز بم پھینکے ہیں، اور ایران نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ابھی ہم نے اپنے اسٹریٹجیکلی جو ہم نے اپنے ہتھیار بنائے تھے جدید، ابھی اس کا استعمال نہیں کیا، اب ہم اس کا استعمال کریں گے. اور اگر امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر زمینی فوج داخل کرنے کی کوشش کی گئی تو ایران وہ سبق سکھائے گا جو امریکیوں کو افغانستان میں سکھایا گیا تھا، کہ 20 سال وہاں پر جنگ مسلط کرنے کے باوجود امریکہ کو وہاں کامیابی نہیں ملی، اور $2 ٹریلین کا امریکہ کو براہ راست اس جنگ کا خرچہ یا اخراجات برداشت کرنے پڑے. مدعا یہ ہے کہ اسرائیل کے جو اس وقت لیڈر ہیں نیتن یاہو، وہ اس خطے کے اندر اس لیے کشیدگی چاہتے ہیں کہ ان کے اقتدار کو مزید طویل کیا جائے، اور اس کے اندر جو محرک بنے، جو اعلی کار بنے، وہ ٹرمپ بنے ہیں. اور ٹرمپ نے اپنی اعلی کاری اس لیے پیش کی ہے کیونکہ ٹرمپ کو بھی آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے کہ اس کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. کانگریس میں اس کی حمایت جو ہے وہ اگر کم ہوتی ہے، اور حمایت کم ہونے کے نتیجے میں مڈ ٹرم الیکشن جب آئیں گے تو ٹرمپ کو شکست ہو سکتی ہے. ٹرمپ کو شکست ہوئی تو صدارتی مواخذہ ہوگا، اور پبلک بھی اس وقت ٹرمپ کے ساتھ نہیں کھڑی. لیکن ٹرمپ کی اس اعلی کاری کے نتیجے میں دنیا کو ایک غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار کر دیا گیا ہے. تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ دونوں اضافے یہ براہ راست اکانومیز کے اوپر ہوں گے. اگرچہ ایران نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند نہیں کیا گیا، بلکہ جو تجارتی جہاز یہاں سے گزر رہے ہیں وہ احتیاطی تدابیر کے تحت خود یہاں سے نہیں گزر رہے، اور ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا ہے خاص طور پر پاکستان اور چین روس کے تناظر میں، کہ ان کے جو تجارتی جہاز خاص طور پر آئل سپلائی کے حوالے سے یہاں سے جو گزر رہے ہیں ان کو کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے. ایران نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اس جنگ کے دوران ایک تو اکیلا لڑ رہا ہے، اور دوسرا دنیا کے ممالک کو معاشی طور پر تباہ نہیں کرنا چاہتا. امریکہ اس جنگ میں پراکسیز کو داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے اسرائیل کے وزیر اعظم نے اپنا بیان دیا کہ کردوں کو اسلحہ فراہم کر دیا گیا ہے، کرد ایران کے اندر بغاوت کریں گے، عراق کے کرد بھی ساتھ ملیں گے. اسی طرح ٹرمپ بار بار اب کردوں کو کہہ رہے ہیں. مظاہروں کی پہلی لہر میں ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کی قوم بغاوت کرے، اور ایران کی قوم بغاوت کر کے اس لیڈرشپ سے جان چھڑائے. لیکن جب وہاں پر دال نہیں گلی تو اب ٹرمپ جو ہے وہ کردوں کا سہارا لے رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر امریکہ کے جو ایسٹس ہیں، وہ ایسٹس جو پراکسی کی صورت میں ہوتے ہیں، وہ غیر فعال ہیں اور ان کا کوئی اثر نہیں ہے. اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ عراق کے کردوں نے بھی اور ایران کے کردوں نے بھی کیٹاگوریکلی یہ بیان جاری کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی بغاوت نہیں کریں گے. وہ نہ ایرانی قوم کے خلاف لڑیں گے، نہ ایرانی سسٹم کے خلاف لڑیں گے. یہ اس محاذ پر امریکہ کو ایک بہت بڑی شکست ہے، اور اس وقت تو امریکی مشیر بھی خاص طور پر وزیر دفاع اور مارکو روبیو، ان کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ مارکو روبیو اس جنگ کو مزید طویل کرنے کے انکاری ہیں، جبکہ وزیر دفاع یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر زمینی فوج بھی بھیجی جائے اور زمینی فوج کے ذریعے سے نتائج حاصل کیے جائیں. یہ شدت اگر کسی بھی سینیٹرز کی طرف سے، امریکی انتظامیہ کے عہدیدار کی طرف سے ہمیں نظر آتی ہے تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی ریزن ہے کہ وہ اسرائیلی لابیز جو کام کر رہی ہیں، جو ان شخصیات کو چندہ فراہم کرتی ہیں، ان کی آشیرواد اور ان کی خوش نویدی کے لیے یہ بیانات دیے جاتے ہیں کہ اس جنگ کو مزید طول دیا جائے.
ईरान अब तक अपनी बेहतरीन जंगी हिकमत अमली के तहत रूस और चीन की मशावरत से अमरीकी फोर्सेस को भी और इसराइली फोर्सेस को भी टफ टाइम दे रहे हैं। इसका एतराफ़ तो खुद ट्रंप ने भी किया है कि ईरानी फोर्सेस और ईरान बहुत टफ है, क्योंकि उन्होंने नाको चने चुबवा दिए हैं। ये समझ रहे थे कि जंग के दूसरे और तीसरे दिन ईरान खामोश हो जाएगा, ईरान का असला ख़त्म हो जाएगा और ईरान की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप शिकस्त तस्लीम कर लेगी। लेकिन स्ट्रेटेजिकली ईरान ने अभी तक अपने तमाम हमलों के अंदर 40% निशाना जो है वो तिल अबीब और इसराइल के दीगर शहरों को बनाया, जबकि 60% निशाना जो है वो अमरीकी फ़ौजी अड्डों को बनाया गया, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा ख़तरा दरपेश था कि अगर वहाँ से फ़ौजी हमले किए जाते हैं जंग तैयारों की सूरत में तो उससे ईरान को ज़्यादा नुकसान होगा। अगरचे ईरान के अंदर इस वक्त ईरानी कौम शहीद होकर अपनी जान के नजराने पेश कर रही है और खून पेश कर रही है इस इनकलाब को महफूज करने के लिए, और अपने आप को मुत्तहिद करके बैनुल अक़वामी बरादरी को भी ये मैसेज दे रही है कि इस जंग के अंदर ईरान की कौम डिवाइडेड नहीं है। यही अमल जो है वो ईरान की फतह का बाइस बनेगा और रूस और चीन की तरफ से ये जो टेक्निकल सपोर्ट फराहम की जा रही है, अगरचे रूस ने बयान जारी किया उनके वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कि अभी तक ईरान की तरफ से किसी भी किस्म की जंगी असला की फरहमी के हवाले से इमदाद मुहैया करने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई और ना ही कोई इस पर बातचीत की गई है। यानी ईरान के पास अभी भी इतने हथियार और असला मौजूद है कि वो मज़ीद इस जंग को जारी रख सकता है। लेकिन अमेरिका और ट्रंप जो है ये बयान देकर बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को फतह कर लिया गया है और ईरान को शिकस्त दे दी गई है। अगर ईरान की नई पॉलिटिकल क़यादत को भी अंदर जाकर इसराइल और अमेरिका मिलकर उसको शहीद भी कर देते हैं, तब भी एक और सेकंड कमांड जो है वो तैयार होंगी और उन्होंने कम से कम 10 लेयर का जो है वो अपना पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और फौजी ढांचा तश्कील दे रखा है, जिसको कंट्रोल बराह रास्त पासदारान इनकलाब कर रहे हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद अब एक नहीं 9 आयतुल्लाह अली खामनाई पैदा हो गए हैं और ये आयतुल्लाह अली खामनाई जो 9 करोड़ के करीब हैं, ये आपस में यूनाइटेड हैं, मुत्तहिद हैं और इनकी यही ताकत अमेरिका और इसराइल की शिकस्त की वजह बनेगी। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।